حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تکرار کے ساتھ تحویل قبلہ کی باتیں بیان فرمائی. قبلے کی تبدیل ہونے کی وجوہات اور قبلے کی تبدیل ہونے کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے پچھلی آیتوں کے اندر ذکر کیا. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایمان والوں کی دو ہی حالتیں دنیاوی زندگی کے اندر ہیں. اللہ رب العالمین کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اللہ رب العالمین کسی بندے کو خوش رکھتا ہے، یہ بندے کی ایک حالت ہے. اور کبھی آزمانے کے لیے، بندے کے امتحان کے لیے اللہ رب العالمین اس کو تکلیف اور مشقت میں ڈالتا ہے، یہ بندے کی دوسری حالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عجبا لامر مومن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہر حال میں مومن کے لیے خیر ہے. یعنی زندگی کے یہ جو دو حالات اللہ رب العالمین اس کے لیے لاتا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ غم کا موقع ہو، چاہے خوشحالی کی زندگی ہو، چاہے مشقت اور تکلیف کی زندگی ہو، ہر حال میں مومن کے لیے خیر اور ہر حال میں مومن کے لیے بھلائی ہے. کس طریقے سے خیر اور بھلائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اصابتہ السراء شکر فهو خیر اللہ، کہ جب بندے کو خوشی ملتی ہے، جب بندے کو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ملتی ہیں، تو وہ مومن بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے. اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فهو خیر اللہ، تو اس کا نعمتوں کو پا کر شکریہ ادا کرنا یہ اس کے حق میں بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جب نعمتیں ملی، جب خوشحالی ملی، تب اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، وہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور پھر جب اس کی زندگی کے اندر تکلیف آئے، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے، تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اس آزمائش پر، تکلیف پر صبر کرتا ہے، اور فرمایا کہ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ، اس کا اس پر صبر کرنا اس کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب اور باعث بنتا ہے. لہٰذا ہر صورت میں مومن کے لیے خیر اور مومن کی زندگی میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا بندے کے لیے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب صبر کرنے کی بھی کئی معنی ہیں. کس چیز پر صبر کیا جائے، صبر کیسے کیا جائے؟ مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے لکھا کہ صبر کس چیز پر؟ محرمات سے بچنے کے معاملے میں صبر، یعنی اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم نہیں دیا، جن چیزوں سے رکنے کی تعلیم دی ہے، ان چیزوں سے رکنے کے معاملے میں صبر. یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے. بہت نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے،
نفس بہت کچھ چاہتا ہے کہ فلاں معصیت کے اندر جائیں، فلاں گناہ کو کر بیٹھے، لیکن آدمی اپنے نفس پر قابو کا کرتے ہوئے صبر کا اگر مظاہرہ کرے گا اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی اس کے لیے صبر ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی معصیت اور محرمات سے بچنے کے معاملے میں بھی صبر. اور دوسری چیز صبر کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کے اندر بھی صبر. جس طریقے سے محرمات اور حرام کاموں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اطاعت اور عبادت کے اندر بھی نفس بہت کچھ چاہتا ہے کہ عبادت نہ کریں. نفس یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری نہ کریں. نمازیں پڑھنے کا موقع آتا ہے لیکن نفس چاہتا ہے کہ نماز نہ پڑھیں. مال خرچ کرنے کا موقع آتا ہے لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ مال ہمارے جیب سے چھوٹے نہ. یہ تمام چیزیں جو ہے عبادات کے اندر بھی صبر کرنا ضروری ہے. عبادات کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور اطاعت کے راستے میں بھی صبر لازم ہے. لہٰذا ان دونوں معاملات پر محرمات سے بچنے کے لیے بھی صبر اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کے معاملے میں بھی صبر، یہ دونوں چیزیں صبر کے اندر شامل ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ صبر اور نماز کے ساتھ تم مدد طلب کیا کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ مارے گئے، اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ شہید ہوئے، ان لوگوں کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے ایک اعزاز قرار دیا. ایک اعزاز اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کیا اور کہا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ نے کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ برزخی زندگی کے اندر زندہ ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے اور اس کے بعد جو ہے جب اٹھایا جائے گا انسانوں کو وہ آخرت کی زندگی ہوگی. لیکن یہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی ایک زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے. برزخ کی زندگی یعنی دنیا میں مرنے کے بعد سے لے کر قیامت میں اٹھانے جانے کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ برزخی زندگی کہا جاتا ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس برزخی زندگی کے اندر شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین، یہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کے حکم سے اس زندگی کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ شہید کی روح جو ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مومن کی روح اللہ رب العالمین پرندوں کے پیٹوں میں، پرندوں کے سینوں میں ڈالتا ہے اور یہ پرندے جو ہیں جنتوں کے اندر اڑتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ برزخی زندگی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین شہداء، صالحین، صدیقین اور اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو زندگی عطا کرتا ہے. لہٰذا یہ برزخی زندگی پر ہمارا ایمان لانا واجب اور ضروری ہے. اس کی کیفیت کیسی ہوگی، وہ برزخی زندگی کیسے ہوگی، اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کو زندگی عطا کرے گا برزخ کے اندر، یہ تمام چیزیں غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں. اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں. اللہ رب العالمین نے اس زندگی کے بارے میں بیان کیا تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم اس کو جانتے نہیں، تم اس کا احساس نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ لوگ وہاں پر زندہ ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بضرور تم کو خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور مالوں میں، جانوں میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے تم کو آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مختلف قسم کی آزمائشیں دنیا کے اندر رکھی ہیں. اور یہ آزمائشیں دنیا کے اندر اللہ نے کیوں رکھی ہیں؟
یہ اس وجہ سے رکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کو امتحان لینا چاہتا ہے، ان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں کتنی مشقت اور کتنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ یہ امتحان گاہ ہے، دنیا یہ امتحان کی جگہ ہے، لہذا اس امتحان گاہ میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس قدر استقامت اور کس قدر استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے کہا کہ کبھی اللہ رب العالمین خوف سے بھی تم کو آزمائے گا، کبھی بھوک کے ذریعے بھی تم کو آزمائے گا، کبھی مال کی کمی ہوگی، کبھی اللہ رب العالمین تمہارے عزیزوں کو، اقریبا کو، رشتہ داروں کو تمہارے سامنے ہی موت دے دے گا، اور کبھی تمہیں پھلوں کے ذریعے تم کو آزمائے گا۔ لہٰذا یہ مختلف قسم کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر لائے گا، لیکن خوشخبری کس کے لیے ہے کہ وبشر الصابرین، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا ان تمام آزمائشوں کے باوجود جو آدمی اللہ کے راستے میں صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی ہے۔ اور صابرین، صبر کرنے والے اللہ نے بیان کیا، اس کے بعد صبر کرنے والوں کی صفت اللہ نے آگے کی آیت کے اندر بیان کی کہ کیسے صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ایسے صبر کرنے والے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، یقیناً ہم اللہ رب العالمین ہی کے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کی ایک صفت اس میں یہ بیان کی کہ جب صابرین کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس تکلیف پر، اس مصیبت پر واویلا نہیں کرتے، ہائے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کو ملے تھے آزمانے کے لیے۔ اس قسم کی مختلف قسم کی نادانی اور بدکانی باتیں بہت سے مسلمان، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ جب کبھی ان کی زندگی کے اندر کوئی آزمائش، پریشانی آتی ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے حق میں ناشکرے ہو جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں کہ جس سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی باتیں مومن کے لیے نہیں ہیں۔ مومن کی صفت اللہ نے بیان کی کہ جب ان کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو یہ سکھلایا کہ جب کبھی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، یا کوئی غم لاحق ہو، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہماری زندگی کے اندر آئے، فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ جس کی بہت عظیم برکت ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یہ بھی بہت عظیم ترین دعا ہے۔ جب کبھی ہمارے زندگی کے اندر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی نقصان ہو، یہ دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے، اس کے ذریعے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس نقصان کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ یہ جو دعا ہے یہ بڑی عظمت والی دعا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی ام سلمہ کے شوہر کا جب انتقال ہوا، ابو سلمہ کا انتقال کے بعد ام سلمہ بیوہ ہو گئی مدینے میں آنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو یہ دعا سکھلائی کہ ام سلمہ تم یہ دعا کیا کرو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا رب العالمین میرے اس مصیبت کو تو دور کر، و اخلف لی خیرا منہا، اور اس مصیبت سے، اس جو پریشانی جو مجھ کو آئی ہے، اس سے بہترین چیز مجھ کو عطا کر۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو یہ دعا سکھلائی تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ ابو سلمہ میرے بہترین شوہر تھے، اور میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ کے گزر جانے کے بعد بھی مجھ کو اور بہترین چیز اور کیا مل سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی تھی، میں دعا کرتی تھی، دعا پڑھتی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔
اور جب عدت کے دن گزر گئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا، ام سلمہ فرماتی ہیں جب مجھ کو معلوم ہوا کہ اس دعا کی برکت کیا ہے، یعنی اس دعا کے ذریعے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی بھی ہوگی، اور اس دعا کی برکت سے جو نقصان ہوا ہے اس سے بہترین چیز اور بہترین بدلہ اللہ رب العالمین بندہ مومن کو عطا کرے گا۔ لہٰذا یہ ایک مومنانہ صفت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی کہ کسی بھی نقصان، کسی بھی مصیبت کے وقت پہ بندہ مومن کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون آنا چاہیے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیشہ مصیبتوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔